السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، ہم آپ کو جو گزشتہ 24 گھنٹے میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹ، اہم خبریں جو ہیں وہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں۔ اور ناظرین، شکر اس بات کا کرنا چاہیے کہ عید کا پہلا روز جو ہے بڑے امن امان سے اور گزر گیا ہے۔ اب عید کا دوسرا روز ہے، تو ہم آپ کو اہم خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی خبر ناظرین، لبنان کی ایک بڑی زبردست سٹوری ہے۔ وہ لبنان حزب اللہ نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جو ایران امریکہ جنگ ہے اس کا کیا ہوا، اور عمران خان کو عید پر عید نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور عید کے روز وہاں کون موجود تھا، یہ بھی ہم سارا آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلتے ہیں ناظرین خبروں کی جانب۔ تو سب سے پہلے ہماری آپ کو ریکویسٹ ہے کہ خبریں اگر پسند ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کا اگر بٹن دبائیں گے تو آپ کو خبریں بر وقت مل سکیں گی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے شروع کرتے ایران امریکہ جنگ۔ تو اب صورتحال وہاں یہ ہو گئی ہے کہ ناظرین، جو گزشتہ روز انہوں نے بندر عباس پر ایران امریکہ کی جانب سے دو جو شپ تھے، جو جہاز تھے، ان کے ایک چھوٹے جہاز چھاپا بردار ٹائپ جہاز تھے، ان پر جو ہے حملہ جو کیا، تو ان کے 4 ایران کے جو ہیں وہ جو شپ پر موجود لوگ تھے، ان کے فوجی تھے، وہ 4 شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اب تو ایران جو ہے انہوں نے جوابی کوئی، یہ عید کے دن ہیں، انہوں نے کوئی جوابی ایسا ان کو سرپرائز تاحال نہیں دیا، صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہرحال صورتحال آبنہ ہرمز پر یہ ہے کہ اب تک ناظرین 40 جہاز جو ہیں وہاں سے گزر چکے ہیں، اور وہ ناظرین پاسداران انقلاب ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور 40 جہاز گزر چکے ہیں، اور کنٹرول جو ہے وہ اس وقت بھی ایران کا ہے۔ اور اب آتے ہیں ناظرین، یہ جو جنگ بندی ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایران کے پاس ایک پرانی جو تجزیہ کار ہیں، ان کے پاس پوری ہسٹری موجود ہے کہ کس طرح کتنے سائنسدان جو ہے وہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور پھر سب سے بڑی جو ہے ان کے روحانی پیشوا، ان کی شہادت۔ اور اس سے بھی پہلے ناظرین 1954 میں مصدق جو ہیں وہ امریکی CIA کی مدد سے جو مصدق محمد مصدق تھے، ان کی حکومت کو گرانا اور مسلسل سائنسدانوں کو جو ہے نشانہ بنانا، اور یہ ساری ہسٹری موجود ہونے کی وجہ سے جو ایران کے سینئر تجزیہ کار اور جن کا ایران میں اثر رسوخ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جو بھی معاہدہ ہوگا وہ معاہدہ نہیں بلکہ ان ریورسیبل جو ہے وہ کام ہوگا، کیونکہ معاہدہ یا MOU سائن جو کرنا ہے، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ MOU کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک یادداشت،
اور انہوں نے بتایا کہ جو ایم او یو کی ہسٹری ہے دنیا میں، وہ ایم او یو کی ہسٹری یہ ہے کہ ان کو زیادہ تر تسلیم نہیں کیا گیا، ان کی خلاف ورزی ہی کی گئی ہے۔ کچھ ایم او یو ہیں جن پر عمل کیا گیا ہے، دنیا کی ہسٹری یہ بتاتی ہے۔ تو لہٰذا اب جو کام ہوگا وہ ان ریورسیبل بات ہوگی، اور ان ریورسیبل بات کس طرح ہوگی؟ وہ ایران کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کنٹرول آبنۂ ہرمز پر برقرار رہے گا، اور اس کے بعد ہمارے جو اثاثے ہیں جو وہ منجمد کیے گئے وہ فوراً ریلیز، ہماری دولت جو ہے وہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ فوراً ریلیز کیا جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں ان ریورسیبل جو معاملات ہیں وہ ان کو کرنے پڑیں گے امریکہ کو۔ تو باقی رہا کہ یہ انہوں نے کہا کہ اب امریکہ اور اسرائیل پر جو ہے وہ اعتماد کی صورتحال زیرو ہے۔ تو یہ ایم او یو سائن ہو جانا یا یہ باتیں جو ہے یہ ایک ناقابل اعتماد ناقابل عمل معاملہ ہے۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین صورتحال ہے، ان کے سامنے ایک بہت بڑی ہسٹری اور برسوں سے پابندیاں عائد کرنا، پھر بار بار حملے کرنا، اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ 40 روزہ جنگ سے پہلے بھی تو ایران جو ہے مطالبات تسلیم کر رہا تھا، اور مطالبات تسلیم کرنے کے بالکل نزدیک پہنچا تھا، تو پھر حملہ کس لیے کیا گیا؟ اور آپ سب نے اور دنیا نے دیکھا ناظرین کہ صرف حملہ اس لیے پہلے یہ شور مچایا گیا کہ بس اب جو ہے وہاں تبدیلی آ جائے گی، وہاں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اب وہاں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اور پھر وہ جب یہ معاملہ نہ ہوا تو پھر یورینیم افزودگی کا معاملہ اٹھایا گیا، پھر اس پر بات شروع ہو گئی۔ تو اس طرح اب جو ہے امریکہ کی یہ جو موجودہ جنگ بندی ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت بڑی جنگ کا تیاری ہے۔ فی الحال جو ہے یہ ایک پوزیشن نہیں ہے اس وقت جو امریکہ کے اندر جو تجزیہ کار ہیں یا امریکی جو سوچ رکھنے والے، دور کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اب جو ہے صورتحال یہ نہیں ہے کہ اس وقت ایران پر حملہ کیا جائے۔ اس وقت معاشی طور پر جنگ کے حوالے سے امریکہ کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی کوئی طاقت کم ہو گئی ہے، یا امریکہ جو ہے اسلحے کے حساب سے ان ساری چیزوں کے حساب سے وہ کم نہیں ہے، مگر جو ہے فی الحال جو ہے اسٹریٹجی چینج کر کے کوئی طریقہ کرنے کا سوچا جا رہا ہے، اور اس حساب سے یہ معاملات فی الحال جو ہے اس کو سمجھ لیں کہ ایک قسم کا معطل کیا جا رہا ہے معاملہ۔ کوئی جنگ بندی مستقل امریکہ یا اسرائیل کبھی بھی نہیں کرے گا، یہ تجزیہ کار جو ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے۔ اور ایران کے سامنے آپ کو میں نے بتایا کہ ہسٹری پوری مکمل موجود ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا دھوکے ہوتے رہے، اور پھر اب جو ہے اب ایران جو ہے اس پوزیشن پر پہنچا ہے کہ اب جب بھی کوئی معاملات امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہوں گے تو وہ ان ریورسیبل جو ہیں وہ ان معاملات پر بات ہوگی، نہ کہ کوئی ایم او یو سائن کیا جائے جسے یادداشت کہتے ہیں۔ اور یہ صورتحال تازہ ترین ناظرین ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے ہے، اور اس وقت پوزیشن جو ہے آبنۂ ہرمز پر جو ہے امریکہ کی جو ایران کی ہے وہ مضبوط ہے۔ اور تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے صورتحال ناظرین۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ ناظرین جو اپنا آخر میں ہم آپ کو لبنان کا بڑا ایک دلچسپ واقعہ سنائیں گے، جبکہ لبنان میں بڑی تباہی، جس طرح غزہ میں تباہی مچائی جا رہی ہے، وہاں بھی جو ہے اسرائیل جو ہے وہ تباہی مچائے ہوئے، نیتن یاہو باز نہیں آ رہا،
اور ناظرین وہ ان کو روندتا چلا جا رہا ہے اور بڑی تباہی مچا رہا ہے، مگر ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ پہلے ہم بتاتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اور عمران خان عید کے روز ان کے ساتھ کیا رویہ پیش آیا، اور ایک جو ہے وہ عورت جو ہے وہ یا ایک جو عمران خان کی مداح وہ وہاں کون پہنچی عید کے روز، یہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے عمران خان کا قصہ یہ ہے کہ عمران خان کو گزشتہ عیدوں کی طرح عید پڑھنے نہیں دی گئی، اور قابلیت ناظرین جیل حکام کی اور حکومت کی یہ ہے کہ چند سپاہی جو ہے وہاں کھڑے کر کے تو عید نماز پڑھائی جا سکتی تھی، مگر جو ہے حکومت کا ارادہ یہ نہیں ہے کہ ان کو باہر لایا جائے یا جیل کے اندر ہی، یعنی باہر کا مقصد یہ ہے کہ بیرک سے جہاں وہ بند ہیں وہاں سے باہر لانا بھی جو ہے وہ حکومت نہیں چاہتی، اور مذاکرات جو سہیل افریدی کے تھے ان کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ ان کو عید نماز تک نہیں پڑھنے دی گئی۔ اور ناظرین، عید کے روز جو ہے وہاں کون کھڑا تھا؟ تو نادیہ خٹک کھڑی تھی اور ایک وکیل ان کے کھڑے تھے۔ وہ جو ہے وہ عید کے روز بھی یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے، اور نادیہ خٹک وہاں موجود کھڑی تھی۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ جو ہے سہیل افریدی یا یہ جو دو بابے ہیں یہ کیا اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں، جنہیں راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی یہ کوئی ایسی حکمت عملی عید کے بعد کوئی تیار کرتے ہیں جس سے کوئی عمران خان کو ریلیف مل سکے، یا سہیل افریدی کوئی اسٹریٹجی ان کے ساتھ مل کر تیار کرتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، ہم آپ کو لبنان کا ایک بڑا زبردست ایک دلچسپ جو ہے وہ بات بتاتے ہیں، حالانکہ یہ خوشی کا معاملہ نہیں ہے ناظرین، افسوسناک عمل ہے کہ یہاں پر جو ہے تباہی مچائی جا رہی ہے اسرائیل کی جانب سے، اور یہاں تک کہ اسرائیل نیتن یاہو نے آرڈر یہ دیا کہ وہاں جو ہے ان کو روندتے چلے جاؤ، اور ان کو قتل و غارت انہوں نے شروع کی ہوئی تھی اور ان کی شہادتیں ہو رہی تھی، اور ناظرین ٹینک جو ہے ان کو روندتے چلے جا رہے تھے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حزب اللہ جو ہے، حزب اللہ نے ایک اسٹریٹجی اپنی جو ہے وہ تبدیل کی۔ وہ جب تبدیل کی تو ناظرین ایک ڈرون ہے 8 کلو کا، اور وہ 7 کلو کا مواد لے کر، اور بڑا سستا ڈرون ہے ان کو پڑتا، تو وہ ڈرون جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ ٹینکوں کے اوپر پہنچ کر جو ہے وہ مواد پھینکنا شروع کیا۔ تو ٹینکوں کی تباہی جب شروع ہوئی تو ناظرین حالت یہ ہوئی کہ ان کی 80% کارکردگی جو ہے اس میں فرق آ گیا، اور 80% وہ آگے بڑھنا، مزاحمت ان کی جو ہے وہ جو اسرائیل کی جانب سے افواج تھی ان کی جو ہے 80% کارکردگی میں فرق آ گیا، اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور ان کے ٹینکوں کی تباہی شروع ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ کوئی اگر فوجی نظر آتا تو وہ فوجی کے اوپر بھی 7 کلو مواد جب گرتا تو فوجی کے چیتھڑے بھی اڑ جاتے، اسرائیل کے فوجی کے چیتھڑے اڑ جاتے ناظرین۔ تو یہ اسٹریٹجی جو انہوں نے اپنائی تو یہ بڑی کامیاب رہی۔ تو پھر اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے نیتن یاہو اور جو ہے انہوں نے ایک ناظرین آرڈر دیا، اور ایک اسرائیل سے ایک بریگیڈیئر ہیں، بریگیڈیئر
ایک جنگ کے ماہر کرنل مائر کو وہاں بھیجا گیا اور کرنل مائر کو کہا گیا کہ آپ نے جا کر وہاں تباہی مچا دینی ہے اور ان کو نہیں چھوڑنا، اور آپ نے بڑی ہمیں سرپرائز بھیجنے ہیں۔ اور وہ جو کرنل مائر ہے ناظرین، وہ کسی طریقے سے وہاں جو ہے وہ پہنچا اور وہ وہاں اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے ان کا، ادھر وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر ناظرین پتہ یہ چلا کہ ایک جو ہے وہ ڈرون وہاں پر اڑتا ہوا پہنچا، اور ایک کھڑکی سے جب وہ نیچے سے جیسے ہی کھڑکی سے اوپر پہنچا تو ایک فوجی وہاں کھڑا ہوا تھا۔ تو ناظرین وہ جب بالکل اس کے سامنے پہنچا تو وہ فوجی جو تھا اس نے جب اپنے چہرے کے بالکل سامنے اس ڈرون کو پایا تو وہ فوجی جو ہے وہ تو بے ہوش ہو کر گر گیا کہ یہ کیا چیز میرے سامنے آ گئی ہے۔ تو وہ وہاں گر گیا تو بڑی وہ جو اس کو ڈرون کو ناظرین جو ہینڈل کر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں وہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں، وہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے اس کھڑکی سے ڈرون اندر چلا گیا، اور اندر جو 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان پر وہ مواد پھینک دیا گیا، اور ادھر جو تباہی مچی تو کرنل مائر کا دماغ جو ہے وہ بھی اڑ گیا، آدھا دماغ آدھا حصہ اڑ گیا، اور اب وہ جو ہے ہاسپٹل میں ہے اور وہ سروائیو مشکل کر سکے۔ تو یہ صورتحال ناظرین بڑی دلچسپ پیش آئی ہے، اور یہ جو ان کے ڈرون ہیں چھوٹے چھوٹے ڈرون، اور ان میں 7 کلو کا مواد ہے اور 8 کلو کے وہ خود ہیں، اور وہ جو اڑتے ہیں تو وہ وہاں تباہی مچا رہے ہیں اور لبنان میں، اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے۔ اور ناظرین اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف امریکہ جو ہے یہ ایران کے ساتھ جو بات چیت جاری ہے، جناب علی جنگ ختم ہو رہی ہے، اب بس وہ اعلان کرنے والے ہیں، اور ادھر نیتن یاہو نے وہ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے لبنان میں، اور تباہی مچانا شروع کی ہوئی ہے، اور غزہ میں بھی تباہی شروع کی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ لبنان کی جنگ مشروط ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ تو وہاں لگا ہوا ہے، اور اس کی حتی الامکان کوشش ہے کہ یہ بھی جنگ بندی نہ ہو۔ تو اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس کے ساتھ ہے اور شروع سے ساتھ ہے۔ اور ناظرین یہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مستقل جنگ بندی نہیں ہے، یہ آئندہ جنگ کے لیے ایک پیش بندی اس کو کہا جا سکتا ہے، جنگ بندی نہیں کہا جا سکتا۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔